اکل اسلام نے فرمایا کہ اچھے اخلاق والا ساری رات نفل پڑھنے والے سے زیادہ درجے پاتا ہے۔ ساری رات عبادت جس نے کی، ساری رات نفل پڑھے، تلاوت کی، قرآن پڑھا، لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کے اخلاق بہتر نہیں ہے۔ فرمایا بس وہ نماز روزہ ٹھیک ہے، ثواب جتنا ہوا، جو اچھے اخلاق والا ہے وہ اس سے زیادہ درجہ۔ تو اللہ کو یہ زیادہ مطلوب ہے، یہ زیادہ اچھا لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اللہ کو اچھے اخلاق اتنے پسند کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب انسان اچھے اخلاق کو پیش کرتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ سامنے والے لوگوں کو ہوتا ہے، یعنی جو سامنے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی اچھائی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کوئی اچھی بات کرے گا تو سامنے والے کا دل جوڑ دے گا، صلح کرا دے گا، محبت سے بات کرے گا تو سامنے والا ایزی فیل کرے گا۔ کہ اگر اسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے شخص کی خبر دوں جو جہنم پر حرام ہے اور جہنم اس پر حرام ہے۔ صحابہ نے فرمایا بتائیے کون سا ایسا شخص؟ فرمایا وہ شخص جس سے ملنا بڑا آسان ہو اور جو بڑے نرم لہجے کا مالک ہو۔ بلکہ کہو نا سبحان اللہ۔ پیر صاحب سے جناب وہ نہیں ملتے، آپ نہیں مل سکتے ان سے، آپ وہ بہت سیکیورٹی میں رہتے ہیں۔ یار کیا میرے نبی کا یہ انداز تو نہیں تھا یار۔ آپ جب اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو آپ کے ساتھ سہولت ہو جاتی اور اس کی مخلوق آپ سے بڑا خوش رہتی، تو اس کا اخلاق اصل میں لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے۔ یہ اللہ کے لیے ایسی بات ہے کہ اس پہ آ کے اللہ اپنی مخلوق کے لیے کسی کافر کو بھی قیامت کے دن بخشنے پہ آ جائے گا کہ میرے اس بندے نے میرے بندوں کو سہولت دی تھی۔ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہترین ہے۔ کہ جب آپ اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں تو کیوں آپ اتنے بڑے درجے پہ چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ اخلاق کا مظاہرہ جو ہے وہ آپ کے سارے نیکی کے جتنے بھی کام ہیں، جتنا بھی آپ حج عمرے سے شروع کر دیں اور آپ تلاوت و نعت تک آتے آتے، آپ وظائف تک آتے آتے، کچھ بھی جو نیکی کے عمل کرتے ہیں اس کا جو رزلٹ شو ہونا ہے وہ تمہارے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، وہ تمہارے جسم کے اعضاء اس کا رزلٹ شو کریں گے جو بھی آپ نے مسجد میں جمعہ پڑھا ہے، وہیں سے سارا رزلٹ شو ہو جاتا ہے۔